تمام مرحومین کے لیے، تمام ملتمسین، مریض مریضہ، مومنین مومنات، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور تمام وہ مومنین مومنات جو پچھلے سال محرم میں عزاداری کرتے تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، بانیان مجالس، اہل علاقہ، گاؤں کے مرحوم مومنین مومنات، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الإمام حسین بن علی علیہ السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه۔ معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء ہے، اگرچہ کربلا حق اور باطل کی پہلی جنگ کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تاریخ میں یا قرآن مجید نے جس تاریخ کو بیان کیا ہے اس کے اندر پہلی حق اور باطل کی جنگ کا نام کربلا ہو، لیکن کربلا حق اور باطل کی وہ جنگ ہے کہ جو اپنے بعد آنے والی تمام حق اور باطل کی جنگوں کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس جنگ کا نام کربلا ہے۔ کس طرح سے کربلا تمام جنگوں کا فیصلہ کر دیتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے حق اور باطل کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ و پہلی نبرد جس کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے جد حضرت آدم اور ابلیس شیطان ملعون کا ذکر کیا ہے کہ جب خداوند متعال نے ملائکہ کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے ملائکہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد خداوند متعال نے ملائکہ کو حکم دیا، فرمایا کہ جب اس کی خلقت تمام ہو جائے، جب اس کو بہترین و احسن تقویم طور پہ خلق کر دوں تو اس کے بعد فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب سر بسجدہ ہو جانا، سجدہ ریز ہو جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہیں سے وہ تاریخی جنگ، حق اور باطل کی تاریخی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پس پہلا حق اور باطل کا معرکہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ حضرت آدم اور ابلیس کا تھا۔ اس کے بعد تاریخ آگے ذکر کرتی ہے، قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ دوسرا حق اور باطل کا معرکہ وہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ اے رسول آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ لوگوں کو سنا دیں، اس کی داستان سنا دیں۔ وہ کیا داستان تھی کہ جب دونوں نے اذ قرب قربانا فتقبل احد منہما ولم يتقبل من الاخر
فقال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جب دونوں نے قربانی کا فیصلہ کیا، جب دونوں نے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو جس کی قربانی با تقویٰ تھی خدا نے قبول کر لی، جس کی قربانی میں تقویٰ پایا جاتا تھا، جس کی قربانی میں عشق خدا پایا جاتا تھا، وہ قربانی خدا نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اور یہیں پر تاریخ انسانیت کا پہلا خون اس زمین کے اوپر بہہ جاتا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت میں حق اور باطل کا دوسرا معرکہ ہے، اور یہاں پر اگر آپ غور کریں، حق اور باطل دونوں انفرادی سطح کے اوپر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ حق کا نمائندہ حضرت حابیل اور باطل کا نمائندہ قابیل کی شکل میں، ایک ایک شخص، ایک ایک انسان کی شکل میں حق اور باطل آتا ہے، آمنے سامنے برسر پیکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق اور باطل کا موڑ یعنی اہم حصہ وہ اس صورت میں ہے کہ جب باطل اجتماعی شکل میں آتا ہے۔ پہلے باطل قابیل کی شکل میں انفرادی ایک انسان کی شکل میں، فردی شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کو ذکر فرماتا ہے کہ جب قوم نوح اب ایک ایک کر کے حضرت نوح کے مقابلے میں نہیں آئے، بلکہ ایک جتھا بنا کے، ایک گروہ بنا کر، ایک باطل کا گروہ بنا کر اجتماعی طور پر حضرت نوح کے مقابلے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت نوح کو دھمکی دیتے ہیں کہ اے نوح، اگر اپنی باتوں سے پرہیز نہیں کرو گے، ہم آپ کو اس قریے سے، اس بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید حق اور باطل کا تیسرا بڑا معرکہ ذکر کرتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ چلتے رہنا، ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ یہاں پر باطل ایک اجتماعی شکل میں حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ حق کا ایک قلیل سا گروہ، حق کا ایک چند گنے چنے افراد حضرت نوح کے ساتھ، اور باطل کا پورا معاشرہ حضرت نوح کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو حق اور باطل کا معرکہ پیش آتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور آپ کے مقابلے میں نمرود آتا ہے۔ اب یہاں پر باطل فقط اور فقط ایک اجتماعی شکل میں نہیں آ رہا، بلکہ ایک حکومتی شکل میں آتا ہے۔ باطل ایک حکومت کی شکل میں، ایک حاکم باطل کی شکل میں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور یہاں پر باطل صرف اور صرف ایسا نہیں کہ لوگوں پر حکومت کا طالب ہو، بلکہ لوگوں پر خدائی کرنا چاہتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ بس یہ حق اور باطل کا چوتھا معرکہ کہ جب حق حضرت ابراہیم کی شکل میں آتا ہے اور باطل ایک حکومت و حاکم کی شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی نگاہ میں حق اور باطل کا پانچواں موڑ وہ حق اور باطل کا معرکہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے مابین ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرعون صرف ایک حاکم نہیں ہے، صرف ایک حکومت کا سربراہ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب و تمدن کا مالک ہے۔ ایک پوری مملکت کے اوپر، ایک پوری سرزمین کے اوپر حاکمیت کا دعوے دار ہے۔ اس کا لشکر ہے، اس کا جاہ و حشم ہے، اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ یہ حق اور باطل کا پانچواں معرکہ ہے۔ حق اور باطل کا چھٹا معرکہ وہ رسول خدا اور آپ کے مقابلے میں عرب جاہلیت کا معرکہ ہے کہ رسول خدا ایک جاہلیت کے معاشرے میں آئے جہاں پر جاہلیت کی اقدار
جہاں پر جاہلیت چھائی ہوئی تھی، جہاں پر جاہلیت میں لوگ سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے، یہ حق اور باطل کا چھٹا معرکہ ہے۔ اور ساتواں حق اور باطل کا معرکہ کہ جو ان سب کا فیصلہ کر دیتا ہے، وہ حق اور باطل کا معرکہ ہے جو کربلا میں لڑا گیا۔ وہ کون سا حق اور باطل کا معرکہ تھا؟ وہ حق اور باطل کا معرکہ، توجہ رکھیے گا، وہ حق اور باطل کا معرکہ فقط حسین اور یزید میں نہیں تھا، وہ حق اور باطل کا معرکہ فقط 61 ہجری میں چند عرب لوگوں کے درمیان نہیں لڑا گیا تھا، بلکہ وہ حق اور باطل کا معرکہ تھا جو حسینیت اور یزیدیت میں تھا۔ فرق معلوم ہو رہا ہے؟ حسین اور یزید دو کرداروں کا نام ہے، حسینیت اور یزیدیت دو تاریخوں کا نام ہے۔ امام حسین 61 ہجری میں شہید ہو گئے، یزید کچھ عرصے کے بعد فی النار ہو گیا، لیکن جب امام حسین اگرچہ اپنے جسم کے ساتھ 61 ہجری میں شہید ہو کر سرزمین مقدس کربلا کے اوپر دفن ہو گئے، لیکن حسینیت وہ تاریخ ہے جو آئندہ آنے والی تمام حق اور باطل کی جنگ میں حق کا نمائندہ پرچم ہے، اور آنے والی تمام یزیدیت کو فی النار کرنا اسی حسینیت کی ذمہ داری ہے۔ بس حق اور باطل کا معرکہ کہ جو تاریخ کا فیصلہ کرتا ہے وہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ اور ایک پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت، ان کا یہ قول بہت عرصے تک سوشل میڈیا پہ چلتا رہا اور بہت صحیح فرمایا کہ کربلا کے بعد تاریخ اسلام کے جتنے فرقے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، سارے فرقے ختم ہو گئے، صرف دو ہی فرقے باقی بچے، ایک کا نام حسینیت ہے، ایک کا نام یزیدیت ہے۔ یہ حق اور باطل کے دو محاذ کا نام ہے۔ سامعین محترم، آج کربلا کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کربلا کے بارے میں ہماری نگاہ کیا ہے؟ کل کربلا کے بارے میں، محرم کے بارے میں ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ کربلا کا میزبان و محرم کا میزبان حسین ابن علی ہے۔ کربلا سجانے والے یزیدی نہیں تھے، کربلا بسانے والے یزیدی نہیں تھے، اگرچہ کربلا پر ظلم و ستم کرنے والے یزیدی تھے، لیکن کربلا آج جس کی وجہ سے آباد ہے، آج جس کی وجہ سے سرزمین معلی ہے، آج جس کی وجہ سے سرزمین مقدس ہے، آج جس کی وجہ سے اس کی خاک خاک شفا ہے، آج جس کی وجہ سے اس کی خاک تربت کربلا ہے، آج جس کی وجہ سے اس کی خاک سجدگاہ ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ کربلا حسین کی وجہ سے کربلا ہے۔ بس کربلا کو ایک حادثہ نہیں سمجھنا۔ توجہ رکھیے گا، بہت ظریف نقطہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے اور عرض کر رہا ہوں اور عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جائیں، تاکہ انشاءاللہ ہم امام حسین کے قافلے کے ساتھ نزدیک ہو جائیں، امام حسین کے کاروان کے ساتھ ہم قدم ہو جائیں، امام حسین کے قافلے کے ساتھ ہم فکر ہو جائیں، اس کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اس کا پہلا نقطہ کل عرض کیا، دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔
دوسرا نقطہ یہ ہے، کربلا ایک تاریخی حادثہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک قیام کا نام ہے۔ تاریخی حادثہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخی حادثہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عوامل، کچھ اسباب، ان کی وجہ سے بعض حالات رونما ہوئے، بعض واقعات پیش آتے ہیں۔ ان واقعات میں کسی انسان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک ٹریفک کا حادثہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ٹریفک کا حادثہ کیسے پیش آتا ہے؟ ایک گاڑی، اس کا چلانے والا اپنے گمان میں سیدھی چلا رہا ہے، دوسرا گاڑی والا وہ بھی اپنے گمان میں سیدھا چلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کا رخ سیدھا نہیں ہوتا، اور ایک موڑ پر آ کر دونوں کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ نہ پہلے والا انسان اس حادثہ کو رقم کرنا چاہتا ہے، اس کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، نہ دوسرے والا اس کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، بس اتفاقاً یہ چیز رونما ہو گئی۔ آیا کربلا اس طرح کا ایک حادثہ ہے کہ نہ امام حسین کربلا برپا کرنا چاہتے تھے، نہ امام حسین نے کربلا کا ارادہ کیا، نہ امام حسین نے کربلا کا قصد کیا، بلکہ حالات پیش آتے گئے اور اس طرح سے کربلا رونما ہو گئی۔ یا کربلا ایک قیام کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک مکتب کا نام ہے، اور ایک درسگاہ کا نام ہے۔ اس کربلا کو امام حسین نے اپنے ارادے کے ساتھ، توجہ رکھیے گا، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنے اقدام کے ساتھ اس کربلا کو برپا کیا۔ پس کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے۔ اس کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج ہمارے ذہنوں میں اگر ایک عام انسان سے پوچھیں، ایک عام شیعہ سے پوچھیں، آپ کربلا کیوں مناتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے گا بہت ظلم ہوا، اور حقیقت ہے جو ظلم کربلا میں ہوا کہیں نہیں ہوا۔ بہت ستم کیا گیا، بہت لوگ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، بہت لوگ ایک ہی دن میں بغیر کسی حق کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آیا ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں اس سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے؟ آیا موجودہ جنگوں میں ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی آن میں بہت سارے بمبوں کے ذریعے ایک پورے شہر کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ بلکہ ہم تاریخ کے اندر ہی غور کریں، کربلا سے 1 سال کے بعد تاریخ مدینہ کا سیاہ ترین واقعہ، جس کو واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر کئی ہزار اصحاب پیغمبر شہید ہوتے ہیں، جس کے اندر مدینۃ النبی کے اندر، مسجد النبی کے اندر لشکر یزید بے حرمتی کرتا ہے، جس کے اندر مسجد النبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، استبل کے طور پر گھوڑے رکھے گئے، جس کے اندر، جس واقعے میں لشکر یزید پر 3 دن تک اہل مدینہ کی جان، اہل مدینہ کا مال اور اہل مدینہ کی ناموس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور تاریخوں نے لکھا، نہ فقط شیعہ تاریخوں نے، اہل سنت نے بھی لکھا، مورخین نے لکھا کہ اس عمل کے نتیجے میں اسی مدینۃ النبی میں 1000 ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ قیام نہیں ہے، یہ ایک واقعہ اور ایک حادثہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں دب گیا۔ اس کے بعد اگلے سال
سن 63 ہجری میں لشکر یزید مکہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرتا ہے. یا اگر یزید کی جنایتیں، 3 بڑی جنایتیں، سب سے پہلی جنایت 61 ہجری میں کربلا، دوسری جنایت سن 62 ہجری میں یہ مدینہ کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اور تیسری بڑی جنایت سن 63 ہجری میں خانہ کعبہ حرم خدا کو مسمار کرنا. لیکن ہم ان 2 واقعات کی یاد نہیں مناتے. کیوں؟ یہ 2 واقعات تھے، یہ 2 حادثات تھے. یہ مکتب نہیں تھا، یہ مدرسہ و درسگاہ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 واقعات تھے. لیکن کربلا واقعہ و حادثہ نہیں، بلکہ کربلا وہ درسگاہ ہے، وہ مکتب ہے، وہ اسکول ہے جس کا معلم خود حسین ابن علی ہے. اس درسگاہ کو کربلا کہتے ہیں. بس آئیں کربلا کے متعلق دوسرا نقطہ کہ کربلا ایک قیام کا نام ہے، ایک مکتب کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے. اب آئیں آ کر امام حسین سے پوچھتے ہیں. یہیں سے میں اپنے اس عشرہ محرم کے موضوع کے نزدیک ہو رہا ہوں. عشرہ محرم کا جو موضوع کہ جو اتنی محنت کے بعد اب اس موضوع کا تعارف کروا سکتا ہوں، اور وہ موضوع ہے قیام امام حسین کی بنیادیں. قیام امام حسین کی کیا بنیادیں تھیں؟ اگر قیام امام حسین قیام نہ ہوتا، حادثہ ہوتا، اس کے عوامل ہوتے، اسباب ہوتے، لیکن اس کی بنیادیں نہیں ہوتی. لیکن چونکہ امام حسین کا قیام ایک قیام ہے، ایک ارادی عمل ہے، ایک درسگاہ ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں. آئیں آ کر ان بنیادوں کو سیکھنا ہے، ان بنیادوں کو جاننا ہے. اب تیسرا نقطہ جس کی نزدیک ہو رہے ہیں، ساتھ رہیے گا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تیسرا نقطہ کہ جو کربلا کی پہلی بنیاد ہے اس کا نام ہے توحید. جو اصول دین میں بھی پہلی اصل اور کربلا کا پہلا رکن ہے، اور جس کی خاطر امام حسین مدینہ سے نکل کر کربلا جا رہے ہیں. یہ توجہ رکھیے گا، اس اصل کا نام توحید ہے. خب کون سی توحید؟ کس توحید کی خاطر امام حسین نکل رہے ہیں؟ ایک ایران کی مشہور شخصیت ہیں جو کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی. علمی طبقے کے اندر بہت مشہور و جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کا ایک بہت مشہور و معروف قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی گزاری، میں نے مختلف تجربات حاصل کیے، میں مختلف علاقوں میں تبلیغی سفر کیا، میں نے مختلف جگہ پڑھا، مختلف لوگوں سے ملا. ملنے کے بعد، ان تمام تجربات کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا کے لیے مرنا تو آسان ہے، خدا کے لیے جینا، خدا کے لیے زندگی گزارنا بہت سخت ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کے راستے میں وہی مر سکتا ہے، خدا کے راستے میں وہی موت کو گلے لگا سکتا ہے جو پہلے خدا کے راستے پر زندگی گزار دے. جو خدا کے راستے پر زندگی نہ گزارے وہ خدا کے راستے پر کبھی مر نہیں سکتا. اور اگر یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں اہل بیت، کیوں امام حسین خدا کی راہ میں شہید ہوئے، کیوں مولا کائنات راہ خدا میں شہید ہوئے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ مولا کائنات نے جب سے آنکھ کھولی، کعبے میں آنکھ کھولی،
زندگی گزاری، خدا کے لیے زندگی گزاری، بچپن گزارا، خدا کے لیے بچپن گزارا، کسی سے محبت کی، خدا کی خاطر محبت کی، کسی پہ غضب کیا، خدا کی خاطر غضب کیا، تلوار اٹھائی، خدا کی خاطر تلوار اٹھائی، تلوار چلائی، خدا کی خاطر تلوار چلائی، اور جہاں تلوار رکھ دی، خدا کی خاطر تلوار رکھ دی۔ جہاں پر دوسرے لوگ اپنے کینے کے لیے تلوار چلاتے تھے، وہاں پر علی تلوار رکھ دیتے ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اے علی، جب دشمن کو پچھاڑ دیا، جب دشمن کو لٹا دیا، جب دشمن کو تہہ تیغ کرنے والے تھے، اس کی گردن پر تلوار رکھ دی، تو بتاؤ کہ کیوں تلوار ہٹائی، کیوں چکر لگا کر واپس آئے؟ کہا کہ جب میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا تھا، جب میں اس کی گردن اڑانا چاہتا تھا، اس نے میری توہین کی، اس نے میری حتاکی کی، اس نے مجھ پر ایک ایسا حملہ کیا کہ جس میں میرا غضب شامل ہو گیا، جس میں میرا غضب شامل ہو گیا۔ یہاں پر میں توحید کی خاطر تلوار رکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ علی ذاتیات کی خاطر نہ تلوار اٹھاتا ہے نہ تلوار چلاتا ہے، علی خدا کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے، خدا کی خاطر تلوار چلاتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے سامعین محترم، یہ بات کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی مرضی کی خاطر، خدا کی چاہت کی خاطر اپنی چاہتوں سے گزر جائیں، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دیں، اپنی چاہتوں کو عبور کر دیں، اپنے مفادات کو چھوڑ دیں، اپنے مفادات کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں غور کریں، اپنی زندگی سے شروع کریں، سب سے پہلے گھر سے شروع کریں۔ میں کہاں کہاں پر خدا کی مخالفت کر رہا ہوں، کہاں کہاں پر اپنی چاہت کو خدا کی چاہت کے اوپر رکھ رہا ہوں، کہاں کہاں پر میں اپنے گھر والوں کی چاہت کو خدا کی چاہت کے اوپر رکھ رہا ہوں، کہاں کہاں پر اپنے محلے والوں کی چاہت کو خدا کی چاہت کے اوپر رکھ رہا ہوں، کہاں کہاں پر اپنے گاؤں والے کی چاہت کو خدا کی چاہت کے اوپر رکھ رہا ہوں۔ میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی مرضی معلوم ہونے کے باوجود مخالفت کرنا، یہاں پر فیصلہ کر لیں کہ آیا امام علی کے پیچھے چل رہے ہیں یا امام علی سے الگ چل رہے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں۔ کس کس مقام پر خدا کی چاہت کو پامال کر رہے ہیں، اور اگر کسی موڑ پر سمجھ نہ آئے، کسی موڑ پر معلوم نہ ہو سکے کہ اس راستے میں خدا کی چاہت ہے یا نہیں ہے، خوب آپ سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے قبلہ مولانا آج ہمیں کیسے معلوم ہو، آج کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں خدا کی چاہت ہے یا نہیں ہے، اس کام کے اندر دین کی مرضی ہے یا دین کی مرضی نہیں ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اس کا ایک سادہ ترین راستہ ہے۔ آپ یہ سوچیں، اگر آج جو کام میں کرنے جا رہا ہوں میری جگہ امام علی ہوتے، وہ کام کرتے یا نہ کرتے؟ وہ یہ اقدام کرتے یا نہ کرتے؟ کیوں؟ چونکہ علی کوئی بھی کام
خدا کی مرضی سے الگ نہیں کرتا۔ بس یہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر امام علی ہوتے تو کیا کرتے۔ لہٰذا اہل بیت، امام علی، امام حسین، یہ سب کے سب خدا کی مرضی میں فانی ہو گئے، خدا کی چاہت میں فانی ہو گئے۔ اور اس سے بڑا المیہ جو ہم نے منبر حسین کے ساتھ انجام دیا ہے۔ امام حسین کربلا کیوں سجا رہے ہیں؟ توحید کی خاطر کربلا سجا رہے ہیں۔ کربلا کیوں برپا کر رہے ہیں؟ توحید کی خاطر کربلا برپا کر رہے ہیں۔ توحید کی خاطر بیویوں کو مدینہ سے لے کر کربلا لا رہے ہیں۔ اور منبر حسین کو ہم نے شرک کا مرکز بنا دیا۔ نعوذ باللہ، آج اس منبر حسین سے آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں ہو رہا ہے اس سب کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس ہدف کی خاطر، جس مقصد کی خاطر امام علی نے 19 ماہ رمضان کو ضربت کھائی، اور جس ہدف کی خاطر، جس مقصد کی خاطر امام حسین سجدے میں اپنا سر کٹا دیتے ہیں، انہی کے منبر اس مقصد کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ حتیٰ وہ ظلم جو امام حسین پر 61 ہجری کے یزید نے کیا، اس سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 61 ہجری کا یزید، اس کا بس یہ چلتا تھا کہ فقط جسم حسین کو شہید کرے، لیکن جو منبر حسین پر آ کر مقصد حسین کو شہید کر رہا ہے، جو منبر حسین پر آ کر ہدف حسین کو شہید کر رہا ہے، جو منبر حسین سے توحید کے خلاف شرک آمیز بات کرتا ہے، وہ حسینیت کو شہید کر رہا ہے، وہ قیام امام حسین کو شہید کر رہا ہے۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ تاریخی ظلم ہے۔ اور اس جیسے انسان کا کیا حشر ہوگا، اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ لیکن یہ بات جان لیں کہ منبر حسین منبر توحید ہے۔ یہ منبر حسین منبر غلو نہیں ہے، منبر شرک نہیں ہے، منبر غلاط نہیں ہے، غالیوں کا مرکز و غالیوں کا منبر نہیں، بلکہ یہ وہ منبر ہے جس سے امیر المومنین توحیدی خطبے بیان کرتے تھے، جس سے علی توحید بیان کرتے تھے۔ بس سامعین محترم، اس چیز کی طرف دھیان رکھیں کہ منبر حسین منبر توحید ہے۔ اب آئیں چوتھا نقطہ، اور اسی پر آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ امام حسین کون سی توحید بیان کرتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلا قدم ہم نے کہا کہ میزبان کربلا حسین ابن علی ہے۔ دوسرا قدم، امام حسین نے کربلا کو اپنے ارادے و اختیار سے سجایا، کربلا کو ارادے و اختیار سے ایک درسگاہ میں تبدیل کیا۔ اب آئے اس درسگاہ میں بیٹھ گئے، ہمارے معلم حسین ابن علی ہیں۔ پہلا درس جو امام حسین ہمیں دیتے ہیں وہ درس توحید دے رہے ہیں۔ آپ فرض کریں، اور آداب اذان میں سے یہ ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہو اس کے ادب میں انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ کیوں خاموش ہو؟ یہ ایک انسان جب آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ خاموش ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان، کوئی مؤذن گلدستہ اذان میں کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، تکبیرات بلند کرتا ہے، دین نے کہا کہ یہاں پر خاموش ہو کر اذان سنو۔ کیوں؟ اگرچہ اذان دینے والا ایک انسان ہے، لیکن حقیقت میں اس کے گلے سے خدا کی آواز نکل رہی ہے، خدائی آواز بلند کر رہا ہے۔ اسی طرح
منبر حسین پر بیٹھنے والا اگرچہ خطا کار ہے لیکن مقصد حسین کو بیان کرنا چاہیے، ہدف حسین کو بیان کرنا چاہیے۔ بس آپ کے معلم خود حسین ابن علی ہیں۔ اب امام حسین نے پہلا درس شروع کیا، وہ درس توحید ہے۔ امام حسین کون سی توحید بیان کرتے ہیں؟ ہمیں بھی تو توحید کا علم ہے، ہم نے بچپن سے توحید سنی ہوئی ہے، لیکن وہ توحید تو ہمیں اٹھاتی نہیں ہے، وہ توحید ہم سے قیام نہیں کرواتی ہے، وہ توحید ہمیں عمل پر نہیں اکساتی ہے۔ امام حسین کون سی توحید بیان کر رہے ہیں؟ اس کی توحید کی 5 خصوصیات ہیں۔ بس یہ جو توحید جس کے معلم حسین ابن علی ہیں، جس کی درسگاہ نہج البلاغہ ہے، جس کی درسگاہ مجلس عزا ہے، جس کی درسگاہ کربلا ہے، اس توحید کی 5 خصوصیات ہیں۔ توجہ رکھیے گا، 3 خصوصیات آج ذکر کروں گا، 2 خصوصیات کل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس توحید کی پہلی خاصیت یہ ہے، یہ توحید ذہن میں نہیں، یہ توحید ایک ذہنی چیز نہیں، یہ توحید صرف سمجھنے کی نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ توحید صرف انسان کی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ توحید کا پہلا رکن ہے کہ توحید ایک ذہنی چیز نہیں، ایک حفظ کرنے کی چیز نہیں کہ ہمیں حفظ ہو جائے، ہمیں رٹا دیا جائے، ہمیں سکھا دیا جائے کہ یاد کر لو بیٹا توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ خب اگر توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو پہلا والا سوال پھر سے اٹھاؤں گا، تمہاری چاہتیں 1000 کیوں ہیں؟ اگر توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی خدائی نہیں ہے، بتاؤ تمہارے وجود کے اوپر، تمہارے نفس کے اوپر شیطان کی اطاعت کیوں ہے؟ بس پہلی توحید جو امام حسین سکھا رہے ہیں وہ توحید صرف ذہنی نہیں، وہ توحید یاد کرنے کا نام نہیں، اس توحید کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس توحید کی دوسری خاصیت یہ ہے، توجہ رکھیے گا، وہ توحید انسان سے قربانی مانگتی ہے، وہ توحید انسان سے یہ طلب کرتی ہے کہ اے انسان موحد، اے توحید پرست، بتاؤ اس توحید کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہو یا نہیں ہو۔ یہ دوسری توحید ہے، اس کے اوپر امام حسین نے عمل کر کے بتایا کہ اے خدا، اس توحید کی خاطر حسین تو حسین ہے، 72 قربان کرنے کو تیار ہوں، اور اس توحید کی خاطر نہ فقط عباس کو قربان کروں گا، اس توحید کی خاطر نہ صرف علی اکبر کو قربان کروں گا، اس توحید کی خاطر نہ فقط علی اصغر کو قربان کروں گا، اس توحید کی خاطر نہ فقط اون محمد کو قربان کروں گا، اور اس توحید کی خاطر نہ فقط میں حسین قربان ہو جاؤں گا، بلکہ اس توحید کی خاطر زینب کی چادر بھی قربان کروں گا۔ یہ توحید قربانی مانگتی ہے۔ یہ دوسری خاصیت ہے عزیزو، اگر حسین کی توحید میں آنا ہے، حسین کے قافلے میں آنا ہے، حسین کو اپنا معلم ماننا ہے، حسین کو اپنا امام مان کر درس توحید امام حسین سے حاصل کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ امام حسین جو توحید پڑھاتے ہیں وہ توحید قربانی مانگتی ہے۔
28 رجب کا دن ہے، بڑا سخت دن ہے اہل بیت کے لیے، بڑا سخت دن ہے امام حسین کے لیے۔ اور اس سے پہلے امام حسین مدینہ سے الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کس شان کے ساتھ بیویوں کو، سیدانیوں کو سوار کیا گیا، کس شان کے ساتھ بیویوں کو سوار کرتے ہیں، یہ سب توحید امام حسین کو سکھا رہی ہے، امام حسین سے کروا رہی ہے۔ آ کر زوجہ رسول بی بی ام سلمہ سے آتے ہیں، آ کر الوداع کرتے ہیں۔ بہت محبت تھی امام حسین کو بی بی ام سلمہ سے، اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے، یا امہ کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ بی بی ام سلمہ کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب رسول خدا زندہ تھے، آپ نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور وصیت کی تھی کہ اے ام سلمہ، جب اس مٹی کا رنگ تبدیل ہو جائے سمجھ لینا مصیبت آنے والی ہے۔ بس عزادارو، امام حسین بی بی کے پاس آتے ہیں، الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی بہت روکتی ہیں، بہت کہتی ہیں، رسول خدا کی پیشن گوئی بتاتی ہیں کہ اے بیٹا، رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، آپ مدینہ سے نہ جائیے۔ عزادارو، امام حسین کا جملہ سنو گے، امام حسین فرماتے ہیں ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، کہ اے مادر جان، اے میری اماں گرامی، خدا کی چاہت یہ ہے کہ مجھ حسین کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھے۔ اس کے بعد بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اے حسین، آپ خود جاتے ہیں تو جائیے، علی و زہرا کی بیٹیوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں، خاندان عصمت کی بیویوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ امام حسین دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ یا اماں، اے مادر گرامی، اے میری ماں جان، ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، خدا کا ارادہ یہ ہے ان بیویوں کو قیدی دیکھے۔ عزادارو، یہ حسین ابن علی کی توحید ہے جو حسین سے قربانی مانگ رہی ہے۔ بس عزادارو، وہ وقت آیا، امام حسین الوداع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسین کی مخدرات کو سوار کرنے کا واقعہ پڑھوں، میرے بعد میرے بڑے بھائی اپنے انداز میں مصائب اہل بیت پڑھیں گے۔ ایک گزارش ہے میری سیدانیوں سے، ایک گزارش ہے میری مخدرات سے، مستورات سے، گریہ بھی کرتے جاؤ، میری گزارش بھی سنتے جاؤ۔ یہ مجلس عزا، فرش عزا، یہ بی بی زینب کا فرش عزا، یہ بی بی زہرا کے آنے کی جگہ جہاں بی بی زینب تشریف لاتی ہیں، جب خود بھی آیا کرو با پردہ آیا کرو، چادر زینب سر پہ سجا کر آیا کرو، اور جب مجلس عزا سے نکلا کرو بی بی زینب پر، بی بی زینب کی چادر پر گریہ کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے نکلا کرو، سر پر چادر لپیٹ کر نکلا کرو۔ بی بی زینب کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، سادات کا گاؤں ہے، سادات کا علاقہ ہے، سیدانیہ ہے۔ آج ہم ان علی و زہرا کی بیٹیوں کو روتے ہیں جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اور اگر ہمارا سادات ہوتے ہوئے، سیدانی ہوتے ہوئے وہ کردار نہ ہو۔ یہ دست ادب جوڑ کر پہلی گزارش ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، اور وہ یہ گزارش ہے، یہ واقعہ بھی سنو، وقت بہت ہو گیا۔ 19 رمضان کی رات ہے، آذان صبح ہو چکی ہے، امام علی کا سر شگافتہ ہے، زخم لگ چکا ہے،
امام حسن مجتبی مولا کائنات کو سہارا دے کر گھر لا رہے ہیں، امام کے ساتھ ان کے ساتھی و صحابی چل رہے ہیں۔ یہاں پر امام حسن جب بابا کو لے کر گھر کے نزدیک پہنچتے ہیں، مولا کائنات اپنے بیٹے امام حسن سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، جائیے جا کر میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو، میرے باوفا ساتھیوں کو پیچھے روک دیجئے۔ امام حسن وجہ پوچھتے ہیں کہ بابا یہ تو بڑے اچھے ساتھی ہیں، کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو پیچھے روک دیں؟ امام علی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، زخمی سر لے کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں اس حالت میں گھر جاؤں گا، زینب اور ام کلثوم میرا پھٹا ہوا سر دیکھیں گے، سر سے خون بہتا ہوا دیکھیں گے، ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی، مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میری بیٹیوں کی آواز، سیدانیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے، مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہیں پر میری دوسری گزارش ہے، دست ادب باندھ کے یہ گزارش مخدرات سے ہے، سیدانیوں سے ہے، جب گریہ کرو آہستہ آواز میں گریہ کرو، تمہاری آواز نامحرموں کے کان میں نہ جائے۔ مسجد زیر تعمیر ہے، جب امام بارگاہ بن جائے، آپ کے پردے کا اہتمام ہو جائے، مکمل جدا بیٹھنے کا اہتمام ہو جائے، بلند آواز سے گریہ کرو۔ جب زنانہ مجلس ہو، کھل کر بی بی زینب کو پرسا دیا کرو، کھل کر گریہ کرو، لیکن اس مجلس میں بلند آواز سے گریہ نہ کیا کرو۔ بس عزادارو، 28 رجب امام حسین الوداع کر رہے ہیں۔ یہاں پر تاریخ نے امام حسین کے مدینہ سے کچھ الوداع لکھے ہیں۔ ایک امام حسین آتے ہیں، اپنے نانا کی قبر کے پاس آتے ہیں، اور بڑا عجیب لکھا، رات کی تاریکی میں آتے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنے نانا سے الوداع کرتے ہیں، نانا سے امت کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اے نانا جان، تیری امت نے ہمیں تیرے مزار کے پاس، تیری قبر کے پاس رہنے نہیں دیا۔ نانا سے لپٹ کر الوداع کیا۔ عزاداروں، دوسرا الوداع اس قبر سے کیا جس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اپنی ماں زہرا کی قبر پہ آئے، الوداع کیا، جس کا نشان صرف امام حسین کو معلوم تھا۔ اماں جان سے لپٹ کر الوداع کیا، مجھے نہیں معلوم کیا الوداع کیا ہوگا، رخصت ہوتے وقت امام حسین نے کیا کہا ہوگا، شاید یہ کہا ہو، میرا دل کہتا ہے یہ کہا ہوگا کہ اماں جان، آیا اجازت ہے میں حسین جاؤں، کربلا چلا جاؤں؟ آیا اجازت ہے میں زینب کو ساتھ لے جاؤں؟ آیا اجازت ہے آپ کی بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤں؟ تیسرا الوداع امام حسین نے بھیا حسن کی قبر سے کیا۔ بس عزاداروں، مختصر کروں، ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک گھر کے دروازے پہ کچھ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، بڑی شان سے اونٹوں کو سجایا گیا ہے، اونٹوں کے اوپر پردے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہا کہ دیکھنے سے لگتا تھا بڑی باعظمت والا خاندان ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ پڑے ہوئے انسان سے، اپنے ساتھ کھڑے ہوئے انسان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، آیا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے تم مدینہ میں نئے آئے ہو، لگتا ہے مدینہ میں ابھی آئے ہو، لگتا ہے مدینہ میں ابھی داخل ہوئے ہو، یہ حسین ابن علی کا خاندان ہے۔ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگ گیا، امام حسین گھر کے دروازے پر ہے، ایک ایک بی بی آتی ہے، ایک جوان آگے بڑھتا ہے،
اس بی بی کو ایک اونٹ کے اوپر سوار کرتا ہے. کہتا ہے کہ جیسے جیسے بی بی آتی گئی ایک ایک جوان آتا گیا, اس بی بی کو سوار کرتا گیا. میں پاس کھڑے ہوئے انسان سے پوچھتا تھا کہ بتائیے بی بی کون ہے, یہ سوار کرنے والا جوان کون ہے؟ کبھی کہتا تھا یہ بی بی ام لیلا ہے, کبھی کہتا تھا یہ بی بی فلاں بی بی ہے, یہ سوار کرنے والا فلاں جوان ہے. کبھی کہتا تھا یہ بی بی مادر قاسم ہے, سوار کرنے والے کو قاسم کہلاتے ہیں. کہتا ہے کہ جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں, میں نے دیکھا 2 بیویاں بڑی شان سے نکلتی ہیں. جب نکلتی ہیں سب لوگوں کی نظریں نیچی ہو جاتی ہے, سب کے سر جھک جاتے ہیں. ایک چاند سا دمکتا ہوا چہرہ آگے آتا ہے, پہلے ایک بیوی کو سوار کرتا ہے, پھر دوسری بیوی کو سوار کرتا ہے. کہتا ہے میں نے ساتھ کھڑے شخص سے پوچھا بتاؤ یہ 2 بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, ایک ام کلثوم ہے, دوسری زینب کبریٰ ہے. کہا یہ سوار کرنے والا کون ہے؟ کہتا ہے سوار کرنے والا قمر بنی ہاشم عباس علمدار ہے. بس عزادارو, اس شان کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے نکلتا ہے, مدینے سے چلتا ہے.